ہمارے ہاں جو علماء تفریق کرتے ہیں نا عورت مرد کی نماز کی، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بچ کے کرے. ہاں تو جب بچ گئے تو پھر سجدہ تو سجدہ ہی نہ رہا. جتنی بھی ریسرچ کی گئی ہے ایک حدیث بھی یہ نہیں کہ عورت ایسے سجدہ کرے. یہ علماء نے اپنی طرف سے کہا ہے. تو جب علماء اپنی طرف سے کہیں اور عورتیں سجدہ غلط کرتی رہیں اور اپنی نمازیں خراب کریں تو اس کو ماننا ضروری نہیں. اور کہتے ہیں کہ نہیں پردے کی وجہ سے. آپ دیکھیے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے نا، اسی لیے تو عورت کا گھر میں نماز پڑھنا اور اندر والے حصے میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدموں کو بھی زمین پہ کھڑا نہیں کرتی. واضح رہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی، یعنی تم میں سے کوئی کا لفظ آتا ہے احدکم، تو کوئی ایک مرد اور عورت دونوں شامل ہو سکتے ہیں اس میں، اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے. کتے کے بیٹھنے کی پوزیشن دیکھی ہوگی آپ نے، پورے ہاتھ سامنے رکھے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ نمازی کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے. نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو، یعنی زمین پر چمٹ کے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی دونوں کوہنیاں بلند کر، یعنی آپ نے خود طریقہ یہ سکھایا، ہاتھ زمین پر رکھ، کونیاں اونچی رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، یعنی اتنا پراپر سجدہ ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ چمٹ کے زمین سے سجدہ کرتے ہیں تو بالکل خون سر کی طرف پھر نہیں آتا، نہ ہی پیشانی پہ کوئی پریشر پڑتا ہے، بلکہ ایک آرام دہ کیفیت ہو جاتی. سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں. خواتین کو عام طور پر اپنے مسل اور خاص طور پہ پیٹ کے مسل جو ہیں پریگننسیز وغیرہ کی وجہ سے ان کے لوز ہونے کا، ڈھیلا ہونے کا بہت خوف ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ پھر وہ ناک کو زمین پر ٹکا کر صحیح پوزیشن پہ سجدہ کریں تو ان کے مسلز ٹائٹ رہیں گے. کمر کی تکلیف کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے. عموماً خواتین بیچاریوں کو کمر کا پرابلم ہے. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں مردوں میں سے کم ہی کہتے ہیں کوئی کہ ہماری کمر میں تکلیف ہے. عورتوں کی اکثریت کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کمر میں تکلیف ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ عورتیں ہمارے ہاں کی صحیح سجدہ نہیں کرتی یا انہیں کرنے ہی نہیں دیا جاتا، اور بعضوں کا ضعیف روایات کا سہارا لے کے ان کی اور مردوں کی نماز میں لمبے چوڑے فرق بتائے جاتے ہیں. عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں. سلو جمع کا صیغہ ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں. پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، مرد زیر ناف. عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں، مرد کوئی اور. یہ دین میں مداخلت ہے. یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی شکل اور ایک ہی ہیئت ہے نماز کی. سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا. اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں، یا زیادہ تر آپ کو ائمہ کے اقوال ملیں گے. انہوں نے بتایا کہ ان کے لوئر ابڈومن میں پین رہتی تھی. ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے یوٹرس کی پوزیشن ٹھیک نہیں، تو اس پر انہوں نے ان کو ایک ایکسرسائز تجویز کی، اور وہ یہ تھی کہ جس طرح مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں اس طرح دن میں 3 بار 15-15 منٹ کے لیے اسی پوزیشن میں رہیں، اور صرف اس طریقے پر عمل کرنے سے ان کی تکلیف دور ہو گئی. تو ایک حقیقت ہے کہ اس طریقے پر نماز ادا کرنا جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہی خشوع اور اللہ کی یاد میں ہی زیادہ خشوع نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی صحت اور آپ کی طاقت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. میں آج بھی سوچ رہی تھی صبح کہ اگر ہماری صحت ٹھیک نہیں، ہمارے اندر جان نہیں، انرجی نہیں، طاقت نہیں، کوئی بھی عبادت ڈھنگ سے نہیں ہو سکتی. نہ لمبا قیام ہو سکتا ہے، نہ لمبے سجدے ہو سکتے ہیں، نہ لمبے رکوع ہو سکتے ہیں. ہمت ہی نہیں. ہمت کیوں نہیں؟ اس میں ایک وجہ، باقی سارے اسباب دیکھ لیجئے صحت کی خرابی کے، اس میں سے ایک سبب غیر فطری زندگی بسر کرنا ہے، سنت کے خلاف جانا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے.